اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتوں کا سلسلہ بادستور جاری ہے۔ اب تک جو ہے 10-12 حکایتیں جو ہے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہیں، اور ہر حکایت جو ہے اپنے آپ میں ایک سبق جو ہے وہ رکھتی ہے۔ بہت سارے جو ہے اس میں مطلب ہمارے کام کی باتیں جو ہے ان حکایتوں میں چھپی ہوئی ہیں، اگر ہم سمجھ سکیں تو۔ اب یہ حکایت جو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، اس کا عنوان حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا علاج رکھا ہے، اچھا علاج۔ تو حضرت آئیے پڑھتے ہیں اس کو کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عجم کا ایک بادشاہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج شاہی طبیبوں کے پاس نہ تھا۔ بہت ہی ناقابل علاج بیماری میں وہ گرفتار ہو گیا۔ انہوں نے اپنی سی بہت کوشش کی لیکن بادشاہ کی حالت نہ سمجھی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ چھپر کھٹ سے اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا، بستر پر سب اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ ایسی بیماری جو ہے اس کو آ لگی۔ علاج معالجے کی طرف سے بالکل مایوسی ہو گئی۔ تو بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک نے کہا، حضور والا، ہمارے شہر میں ایک ایسا بزرگ ہے کہ خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس کی توجہ حاصل ہو جائے تو امید ہے اللہ پاک حضور کو شفا بخشے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وزیر با تدبیر اسی وقت بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے حق میں دعا کرائے۔ ظاہر مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو بادشاہ کو کہیں سے بھی جو ہے شفا کی ذرا سی امید نظر آئی تو اس نے فوراً جو ہے احکامات جاری کرا دیے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بزرگ بگڑ کر بولا، ہماری دعا اسے کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ وہ ہمیشہ مظلوموں کو ستاتا رہا ہے؟ جس نے خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کیا، خدا اس پر کس طرح رحم کرے گا؟ اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اس کے بعد خدا کی رحمت کا امیدوار ہو۔ کہ کتنی بڑی جو ہے بات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں بیان کر دی کہ خود کو پہلے سنوارنا اور اپنی خرابی کو دور کرنا یہ ضروری ہے کسی دعا کی قبولیت کے لیے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ انکار نہیں ہے کہ بزرگان دین کی جو روضہ شریف ہے، جو مزارات ہے، وہ بالکل فیوز و برکات کی جگہ ہے، وہاں سے فیوزات حاصل ہوتے ہیں، لیکن عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ اور عوام میں سے بھی جو انتہائی ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مزارات اولیاء پر جو ہے بڑے دھوم دھام شان و شوقت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچتے ہیں، چادر پوشی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ تو بہت طرح کی چیزیں جو اس طریقے کے لوگ جو ہے وہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام جو ہے یہ کس طریقے سے آپ کے حق میں دعا کریں گے، یا آپ کیسے ان کو وسیلہ بنا کر دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ایک فریب میں مبتلا ہیں، چونکہ آپ کو جو ہے حرام حلال کی تو کوئی تمیز ہے، حرام کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ اب دنیا چونکہ آپ کو مل رہی ہے جو چاہ رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن یہ ایسا ہے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے چھین لی ہے، جو صحیح نیکی ہے وہ آپ کا بنایا ہوا اپنا جو ہے وہ نہیں کہ بس سال میں ایک مرتبہ وہاں چلے گئے، ایک مرتبہ عرس کرا لیا، ایک مرتبہ وہ فاتحہ کرا لیا۔ آپ کا بنایا ہوا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جس پر جو ہے قرآن و سنت جو ہے وہ شاہد ہے، جس پر جو ہے انبیاء چلتے آئے ہیں، جن کی طرف اولیاء جو ہے وہ دعوت دیتے آئے اور ہمیشہ اس کی محنت کی، خود بھی اس پہ چلے اور لوگوں کو چلایا۔ تو گناہ تو بہت طریقے کے، خاص حقوق العباد کو مارنے والے، کسی کا حصہ مار لینا، کسی پہ ظلم کرنا، یہ اللہ کے یہاں بہت سخت اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور کسی طرح ایسے لوگوں کی دعا قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ ظالم جو اللہ تعالیٰ سے کوسوں دور پڑا ہے، تو کوشش کیجئے کہ بھائی آپ کا شمار جو ہے ظالموں میں نہ ہو۔
اور اس کا ادراک کیسے ہو؟ اکثر لوگوں کو تو ادراک ہی نہیں ہوتا کہ وہ ظالم ہے یا متکبر بنے بیٹھے ہیں. تو یہ آپ پہ غور کرنا پڑے گا. غور کیجئے، تحقیق کیجئے، لوگوں میں جائیے کہ دیکھیے کہ آپ کے تعلق سے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، اور خود احتسابی کیجئے. خود احتسابی بہت بڑی چیز ہے، جس سے یہ بات کھلے گی آپ پر کہ کیا آپ ظالموں میں ہیں یا آپ رحم دل جو ہے آپ لوگ آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ بچنا اس سے بہت ضروری ہے دعا کی قبولیت کے. دیکھیے یہ بزرگ اس راز سے یہ پردہ ہٹایا ہے کہ بھائی یہ کیا اس طرح کا تم نے یہ کہ دعا کرو تو یہ ہو جائے گا. دعا ہماری تب قبول ہوگی جب تم ظلم کرنا چھوڑو گے. تجھے فیض پہنچائے گی کب دعا، تعاقب میں ہے خلق کی بد دعا. خلق بہت بڑا عوام تو آپ کو بد دعا دے رہی ہے، تو کسی ولی کی دعا کرنے سے کیا ہوگا؟ نہ ظالم ہے جو اور نہ ہے جو شریر، تیرے پنجے ظلم میں ہے اسیر. رہا بے گناہوں کو کر دے اگر، خدا بخش دے گا دعا میں اثر. غریبوں پہ جو رحم کرتا نہیں، وہ جھولی مرادوں سے بھرتا نہیں. تو جو مظلوم ہے اس کو سب سے پہلے جو ہے ظلم سے آپ خلاصی حاصل کیجیے. وزیر نے بزرگ کی باتوں سے بادشاہ کو آگاہ کیا. اچھا یہاں یہ بات کو خاص کہ یہ جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس زمانے کے ہیں جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو ہے زمام حکومت تھی، خلافت کی باغ دور تھی، وہی لوگ جو ہے حکومت کرتے تھے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے تو ان کے پر یہ تھا، بڑے بڑے لوگ عمرہ اور وزراء جو ان سے دعائیں مانگنے آتے تھے، اور اولیاء کرام کا ایک بہت بڑا ایک معاملہ تھا جہاں بڑے بڑے لوگ جو یہ ہوتے تھے. تو اس وقت جو ہے اس طرح کی مطلب جو ہے تم بالکل سامنے یہ بات کہنا کہ تم ظلم چھوڑ دو، یہ بہت بڑی بات ہے نا. آج اگر ہمارے پاس ہم لوگ ایسے اقتدار، حالانکہ مسلم ممالک میں آج بھی با اقتدار لوگ ہیں، ان پر یہ بات صادق آتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے اوپر لیں تو ہم بولیں گے ہمارے حکومت کہاں جو ہم یہ کریں. نہیں، جہاں پر بھی آپ حاکم بنا دیے گئے ہیں، جہاں پر بھی آپ کی کچھ حکومت چل رہی ہے، چاہے وہ گھر ہی کیوں نہ ہو، جہاں پہ آپ گارجین ہیں اور اس کے سربراہ ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے. آپ کی بیوی جو ہے آپ سے جو ہے چین محسوس کرتی ہے، وہ بے چینی ہوتی ہے. آپ کے گھر آنے سے ان کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے. تو اس کا جو ہے آپ خود احتسابی کے ذریعہ جو ہے یہ پتہ لگائیں. وزیر نے بزرگ کی باتوں سے بادشاہ کو آگاہ کیا اور اسے توبہ کی توفیق مل گئی. اس نے تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کر دیا اور خیر خیرات کے لیے خزانوں کے دروازے کھلوا دیے. یہ بات جب مرد بزرگ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کی صحت کے لیے دعا مانگا. بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی دعا جو ہے وہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ بستر سے صحت یاب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا. بادشاہ نے اسے نصیحت کی کہ اے بادشاہ، بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ اے بادشاہ، خدا نے تجھے معاف کر دیا ہے تو لازم ہے کہ اب خوب محتاط ہو کر زندگی بسر کر. ہے نا، بالکل اس بات پہ نگاہ رکھ کہ تیرے ہاتھوں سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے نا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور خدا کے درمیان جو ہے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. اس بات کو تو یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ایک بار تو گرا، گر کے سنبھل گیا، لیکن اگر تو بار بار گرے گا تو بار بار گر کر کے جو ہے وہ سنبھلنے کے تو لائق ہی نہیں رہے گا. حضرت سعدی نے اس حکایت میں دعا کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے بات لازم ہے کہ دعا مانگنے والے کا دامن ظلم کے داغوں سے پاک ہو. یہ ظلم آپ نہ سمجھیں، آپ کہیں گے میں کہاں کا حاکم جو ظلم کروں گا. نہیں، اگر آپ کسی خاندان کے سربراہ ہیں، ایک اسکول کے ٹیچر ہیں، تو طلبہ آپ کے بالکل جو ہے وہ ہے، تو سب کے اوپر جو ہے آپ کی کیا نظر ہے اور کس طرح کا رویہ آپ اختیار کیے ہیں. ظالم آدمی بالکل چھوٹے مطلب مقام پر بھی رہ کر کے وہ آپ ظالم بن سکتے ہیں، ہے نا. آپ کے ظلم سے جو آپ کا پڑوسی پریشان ہے، ٹھیک ہے، تو اس بات کی تحقیق کیجئے کہ کیا ان باتوں میں آپ تو گرفتار نہیں. پھر وہ آپ جتنی بھی تہجد پڑھتے رہیں، ہے نا، جب معاملات خراب ہوتے ہیں نا تو عبادات جو ہے پھر کچھ کام جو ہے آتی نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ شرط جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ بندوں کے اور لوگوں کے حقوق کا ماننے والا نہ ہو. اگر آپ
نے ظلم کیا ہے تو وہ مظلوم جو ہے اپنا ظلم بھولتا نہیں ہے، اور اگر اس نے آپ کے حق میں بد دعا کر دی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک نہ ایک دن جو ہے اثر ہو کر رہے گا، اور پھر آپ کا تو جو ہونا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ عارضی طور پر آپ کو خوشی نصیب ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ ارے کسی کے کردے سے کیا ہوتا ہے، میں تو بالکل نہیں، آخری انجام آپ کا بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو ہے یہ لا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے کہ ظالم کا حشر جو ہے برا ہوگا، تو یہ ہوگا، یہ آپ بات مان لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس حقائق سے صحیح جو ہے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔